اسرائیل کیسے بنا، اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ کس نے بنایا؟ ان دونوں ہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمیں آج سے لگ بھگ 150 سے 200 سال پیچھے چلنا ہوگا۔ یہ لگ بھگ 1840 کے آس پاس کی بات ہے کہ جب ترکوں کی سلطنت عثمانیہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ کمزور پڑ رہی تھی۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے مصر میں موجود ایک گورنر مطلب کہ محمد علی پاشا نے اپنی آزادی اور اپنے الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایتہاسک طور پر دیکھیں تو محمد علی پاشا کا تعلق البانیہ سے ہوا کرتا تھا، مگر مصر کو ہی اس انسان نے اپنا ملک بنا لیا تھا۔ آج کے دور میں جو مصر ہمیں نظر آتا ہے مطلب کہ ماڈرن ایجپٹ، اس کا فادر بھی اسی انسان کو مانا جاتا ہے۔ محمد علی پاشا نے قاہرہ شہر کو اپنی راجدھانی بنایا اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں اپنی سلطنت کو طاقتور بنانے کے لیے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن بنانے کے لیے، فرانس سے ہاتھ ملا لیا۔ بلکہ شروعاتی دور میں سوئس کینال کا ٹھیکہ بھی فرانس کو ہی دیا گیا تھا، وہی سوئس کینال کہ جس کو آج کے دور میں آپ لوگ ریڈ سی اور اس سمندر کے بیچ میں دیکھتے ہیں کہ جو سمندر یوروپ کے بیچوں بیچ ہے۔ صرف اس ایک سوئس کینال کی وجہ سے ہی یوروپ اور ایشیا کے بیچ کا جو سمندری راستہ ہے وہ حد سے زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ فرانس اور محمد علی پاشا کے بیچ زیادہ لمبے وقت تک بن نہیں سکی تھی، اور یہی وہ دور تھا کہ جب برٹش امپائر نے بھی اس علاقے میں ہر حال میں اترنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے کئی ریزنز تھے، مگر ایک میجر وجہ اسی سوئس کینال کو بتایا جاتا ہے۔ اس دور کے ایک برٹش ویگیانک لارڈ پامسٹن نے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگایا کہ فیوچر میں اس سوئس کینال کی اہمیت کتنی زیادہ ہونے والی ہے، اور پھر اس علاقے میں برٹین کے جو مفادات ہیں، جو اس کے فائدے ہیں، ان کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اس علاقے میں دبدبہ بنائے رکھنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا، جس منصوبے کے تحت ہی اس علاقے میں یہودیوں کو لا کر آباد کرنے کا آغاز کیا گیا۔ اب برٹین کی یہودی آبادی کے ذریعے سے برٹش امپائر کی جو فورن منسٹری تھی وہ اس منصوبے کو آگے بڑھا رہی تھی، اور اس کے تحت ہی کچھ یہودیوں نے فلسطین کے اندر زمین خریدنی شروع کر دی تھی۔ حالانکہ ان لوگوں کا یہ منصوبہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ 19ویں صدی کے آخر تک بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی فلسطین کے اندر یہودیوں کی آبادی 24,000 تک ہی پہنچ سکی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیونکہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ نے جب یہ ماحول دیکھا تھا تو اچانک سے فلسطین کے اندر یہودیوں کے اوپر زمین خریدنے پر پابندی لگا دی تھی۔ حالانکہ کچھ وقت کے بعد جب ماحول بدلا تو کچھ الگ الگ ریزنز کی وجہ سے ان کو یہ پابندی ہٹانی بھی پڑی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ سے یہودیوں نے یہاں پر نہ صرف زمین خریدنی شروع کی، بلکہ اس بار اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس منصوبے کو آگے بڑھایا گیا۔ برٹین کی سپورٹ سے چلنے والے اس منصوبے کو دیکھ کر اب یوروپ میں رہنے والے یہودیوں کے اندر بھی ایک امید کی کرن جاگ چکی تھی، اسی لیے اب یوروپ کے اندر بھی اس چیز کی آہٹ سنائی دینے لگی تھی۔ 1897 میں تھیوڈور ہرزل کہ جس کو